الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين المعظمين عنده وعلينا معهم أجمعين وكل من تبع هديه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه سبحان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد سبحان الله ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وفي رواية لا نبي ولا رسول بعدي وقال صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وقال صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بآواز بلند ملتے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میں سب تو پہلے عظیم الشان اور فقید المثال علاقائی سطح دے ہوتے تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے منعقد کرن دے ہوتے اہل علاقہ کو اور تمام احباب اہل سنت کو اور برادران مسلک خصوصیت نال انہیں علماء کرام کو علماء اہل سنت کو جن دی سرپرستی اندر عوام اہل سنت نے
یہ عظیم جلسہ منعقد فرمائے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ سب حضرات دی یہ کاوش کو محنت کو اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اندر پیش کیتے گئے یہ نظرانہ عقیدت کو مقبول و منظور فرمائے اور جملہ حاضرین دے حسب حال اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم نازل فرمائے. ای کو نہ ہوئے بات کو تھوڑا جے ٹائم دے اندر یہ جلسے دے موضوع اور عنوان دے مطابق میں چند معروضات پیش کرنے ہیں. یہ ٹائم میں تمام دلائل پیش نہ کر سکتا ہوں کیونکہ وقت تمہارے سامنے عصر دا ٹائم بالکل قریب ہے. البتہ بقدر ضرورت انشاءاللہ میں کوشش کرے سا بھی عنوان دی تکمیل تھی وجہ. سب تو پہلا جملہ اے سماعت فرماؤ کہ ختم نبوت دا کیا مطلب ہے اور اندی شرعی اہمیت کیا ہے. دین اسلام اور شریعت مطہرہ دی روح دے اندر اور ان دی روشنی دے اندر این مسئلہ دی عظمت کیا ہے. پہلی گال اس سماعت فرماؤ کہ دین دے جتنے مسائل ہیں انہیں دے ترائی قسم ہیں. مسائل شریعت دینیت دی ایک قسم کو سردن ضروریات دین اور دوسری قسم کو سردن ضروریات مسلک اہل سنت اور تیجی قسم کو سردن مختلف فیہا بین اہل سنت والجماعہ. میں ایک سوکھا کرتے ٹائم دے مطابق تھوڑی جی وضاحت کرے سا. کچھ مسائل ہیں جن دی حقانیت جن دی صداقت دے ہوتے تمام کلمہ پڑھن والے دا اتفاق ہے. اور کچھ مسائل یہ جن کے جن دے ہوتے جن دی صداقت اور حقانیت دے ہوتے اہل سنت و جماعت دا اتفاق ہے. اہل سنت و جماعت دا کوئی اختلاف نہیں. اور تیجی قسم مسائل دی وہ ہے کہ جنہیں چ ائمہ اہل سنت دا تحقیق تے اجتہاد دا اختلاف ہوئے. دنیا کے اندر جتنے دینی مسائل پاتے ویندن پڑھے پڑھائے ویندن قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کتب کلام دے حوالے دے نال اور دیگر متعلقہ کتب دی روشنی دے اندر انہیں ترائے قسم دے وچوں کہیں قسم دے وچوں ہو سن جڑے مسئلے چ اہل سنت و جماعت دے کئی تحقیقہ ہوئیں انہیں کہیں کو فاسق فاجر نہیں سڑ سکیندہ. وہ مسئلے دے حوالے دے نال کہیں قائل فریق کو گمراہ نہیں سڑ سکیندہ. تدلیل و تفسیق دی اجازت نہیں. چھوٹے جی مثال پیش کرے نا جی میں قوالی دا مسئلہ ہے. بعض بزرگان دین قوالی بالمزامیر سنن دے قائل ہیں اور بعض دی تحقیق ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. مثلا سلسلہ عالیہ قادریہ دے اندر قوالی نہیں بالمزامیر. سلسلہ عالیہ نقش بندی دے اندر قوالی نہیں ساز باجے والی.
لیکن سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ صابریہ دے اندر قوالی روح دی غذا سمجھی ویندی ہے اپنے شرائط دے مطابق. تو لہذا ایندہ اے نہیں آکھ سکیندہ جنہیں سن دن او غلط ہیں یا نہیں سن دے او غلط ہیں. ایندہ حکم ای بیان کریں دے سنن والے نے تحقیق جواز دیے وہ اپنی جاتے صحیح ہے، تو جنہیں قائل نہیں انہیں دی تحقیق عدم جواز دی وہ اپنی جاتے صحیح ہیں. لہذا کہیں تو حکم لامن دی بجائے تفسیق و تدلیل دی بجائے اے آکھنا پوسی وہ بھی صحیح تے وہ بھی صحیح. تو لہذا جنہیں قائلن جرے بزرگان دین قائلن جرے اننال منسلکن او سنن کوئی مسئلہ نہیں. جرے قائل نہیں تے جرے لوگ بزرگان دین دے نال عدم قائلین دے دامن نال وابستن منسلکن او نہ سنن او اپنی جاتے صحیح تے او اپنی جاتے صحیح. اے او مسئلہ میں ایک مثال پیش کی دے جنہیں اہل سنت و جماعت دے ائمہ دے کئی اقوال ہوئے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جنہوں تے اہل سنت و جماعت دا اتفاق ہوئے. مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہاء اور صوفیاء تمام طبقات دا اندر تے اتفاق ہوئے. کہیں اہل سنت امام تے پیشوا دا اختلاف نہ ہوئے، سب دے سب بجا قلم بجا زبان ہکو عقیدہ رکھ دے ہوں کہیں مسئلے دے بارے چ وہ ہوں دے ضروریات اہل سنت. اگر کوئی بندہ ہوں دا انکار کر دے وہ گمراہ ہے. ایسے مسئلے دا اختلاف کر دے جنہوں تے اہل سنت دے اتفاق ہوئے ان کو سردن گمراہ. ان دی بھی ایک مثال سماعت فرما عنوان دی تکمیل تھی ویسی. چودہ طبقے دے اندر شخص جہاد دے اندر اطراف اربع دے اندر موالید ثلاثہ دے اندر ابتدائی آفرینش کنو گھنتے یعنی تخلیق کائنات دے شروع کنو گھنتے قیامت تک ماضی جتنا مخلوق بنیے جتنا بندی پیے جتنا برسی حضرات انبیاء مرسلین علیہم السلام دے بعد کیری ہستی دا رتبہ تے کیری ہستی دا مقام ہے. اہل سنت و جماعت بالاتفاق کوئی ایک فرد دا اختلاف نہیں. تمام اہل سنت و جماعت ائمہ اہل سنت انہوں تے متفقن انبیاء کرام علیہ السلام دے بعد جنہی ہستی دا مقام ہم دے او یار غارن او حضرت صدیق اکبرن او رفیق سفر ہجرتن. صرف یار غاری نہیں یار مزار بھی کٹھے. اے او مسئلہ جنہوں تے اہل سنت و جماعت دا اتفاق ہے. اندہ حکم کیا ہے؟ اندہ حکم ہے کہ کوئی انکار کر دے نہ مننے تا او گمراہ ہے. پیر ہوئے تا او گمراہ ہے، خطیب ہوئے تا او گمراہ ہے، مدرس ہوئے تا او گمراہ ہے، امام ہوئے تا او گمراہ ہے، مقتدی ہوئے تا او گمراہ ہے. کیونکہ دور اول کنو گھنتے آج تک دے ہر زمانے دے تمام ائمہ اہل سنت دا اندو تے اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے بعد رسول اعظم علیہ السلام دے بعد 14 طبقے کے اندر سب کو بڑی شان والی ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے. تیجی قسم ہوندی ہے جنہوں تے تمام کلمہ پڑھن والے دا اتفاق ہو گئے. اپنے عقیدت انہیں کہیں دے جرے بھی ہوئے ہوں مسئلے تے اتفاق ہو گئے. ان کو سردن ضروریات دین اللہ ایک کے اندو تے تمام کلمہ پڑھن والے دا اتفاق ہے. ملائکہ برحق ہیں، اللہ دے نبی تے رسول سچن، آسمانی کتاب ہے جرا خدا نے نازل فرمائن ہدایت خلق دے واسطے او برحق ہیں، قیامت برحق ہے. اللہ حاضر قیاس یہ جے بے مسائل
یہ سب دے سب مسائل ایسے ہیں کہ تمام کلمہ پڑھن والے دا من حیث المجموع انہوں اتفاق ہے. لہذا جیرے مسئلے دے ہوتے تمام کلمہ پڑھن والے دا اتفاق ہوئے ان دا منکر کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام کنو خارج ہے. ای جہان کو بھی فارغ ہے تے اگلے جہان کو بھی فارغ ہے. اور تسا یہ تفصیل ذرا سمجھی تو ہوں سب کو پہلے یہ سمجھو بھی ختم نبوت دا مسئلہ جرا وہ مسئلے دی کیری قسم ہے. تلوی قسم نہیں، کیونکہ تلوی قسم ہی جنہیں اہل سنت و جماعت دے کئی اقوال ہوئے. درمیانی قسم نہیں کہ جنہیں تو صرف اہل سنت دا اتفاق ہوئے، بلکہ سب کنو پہلی تے بنیادی قسم ہے جے کو ضروریات دین سمجھن، جنہ عنوان ضروریات دین. ضروریات دین دی میں ایک تشریح ایک جملے عرض کر دے وہاں. کافر ہوئے مسلمان تھیون چاہے جے تئیں ان کو منے نہیں اسلام میں داخل نہ تھی سکے. اگر مسلمان ہوئے انکار کر دے وے تو اسلام میں رہ نہ سکے. لہذا مسلمان تھیون واسطے بھی ہوں تے ایمان ضروری تے مسلمان رہن دے واسطے بھی ہوں تے ایمان ضروری. تو ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ ضروریات دین دے وچوں ہے. کافر مسلمان تھیون چاہتے جب تک حضور کو خاتم النبیین نہ منے سی اسلام میں داخل نہیں تھی سکتا. جب تک ہی عقیدت قائم نہ رہ سی اسلام دے اندر باقی نہیں رہ سکتا. مسلمان تھیون واسطے بھی نہ تو ایمان ضروری، مسلمان رہن دے واسطے بھی نہ تو ایمان ضروری. لہذا ایک مسئلہ تھا ہوڑے واضح تھی گیا. قادیانی آدھے رسول کافر کیوں سڑیں دو؟ انہیں کو پوچھو کافر ہوندہ کیا ہے؟ ضروریات دین دے وچوں جرا کہیں ایک امر دا بھی منکر ہوئے وہ کافر تے دار اسلام کو خارج ہے. تے ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ ضروریات دین دے وچوں ہیں، وچوں نہیں بلکہ بنیادی مسئلہ ہے. میں عرض کرے سا توحید تے بعد سب کنو وڈا مسئلہ ختم نبوت دا ہے. دیکھو بھئی ذرا غور فرماؤ جرے حضرات تھوڑے جے پڑھے لکھیں ایمانیات دے بیان دے تے مشتمل ایک عربی عبارت ہے جو کو سارے پڑھ دو. ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اتر رسول لغوی معنی دندر ہے جنہیں نبی بھی شامل ہیں. حضرت توجہ فرماؤ نبی دوتے ہر نبی دوتے ایمان رکھن ان کو سچا نبی منن ضروریات دین دے وچوں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نبوت دے حوالے دے نال جڑا ایمان دا ایک پہلو ہے این حوالے دے نال اعتقاد دا جڑا پہلو ہے لازمی وہ اے ہے حضور کو نبی منن بھی ضروری تے خاتم النبیین منن بھی ضروری. نبی منے تے خاتم النبیین نہ منے وہ ضروریات دین دے وچوں ایک ضروری امر دا بنیادی مسئلے دا انکار کیتا. جیرا دا انکار کرے وہ دار اسلام کنو خارج ہے. تو لہذا جیرا حضور کو خاتم النبیین نہ منے وہ کافر ہے. کافر کوئی مندہ نہیں جی جو چور کو چور سڈن مندہ نہیں. ہمت کرو ذرا. ڈاکو کو ڈاکو سڈن مندہ نہیں. حرام خور کو حرام خور سڈن مندہ نہیں. لیکن عجیب علمیہ ہے جیرا بندہ دنیاوی جرم کرے سارے لفظ بولیں دو جیرا نبی دی نبوت تے حملہ کرے اندے واسطے کوئی لفظ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا حضور دی نبوت دا منکر بھی کافر تے ختم نبوت دا منکر بھی کافر. دار اسلام کو خارج. پہلے مسلمان ہوئے تا مرتد تھی گیا ان دی بیوی ان نکاح کو نکل گئی. ای تھوڑی جی تفصیل دے سماعت فرما گھنر دے بعد
میں جڑی اگلی گال عنوان دی تکمیل دے واسطے تو کو نوٹ کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ مسئلہ سمجھاون بھی ضروری ہے، بے شک شکوک و شبہات دا ازالت ہی وے، تو جنہیں کو کوئی شک نہیں انہیں دا ہاں ول ٹھر پوے. سبحان اللہ. تو میں ایک جملہ بیا عرض کریں دا ان کو بھی ذرا ذہن نشین فرماؤ. ایک ہے حضور دی شان کو مننا، بیا ہے حضور دی شان کو سمجھانا. دوبارہ توجہ فرماؤ. ایک ہے سرکار دی شان کو مننا، بیا ہے سرکار دی شان کو دلیل نال سمجھانا. منن دے واسطے کہیں دلیل دی ضرورت نہیں، سمجھن تے سمجھاون دے واسطے دلیل بیان کرن بھی سنت ہے تے دلیل کو سنن بھی سنت ہے. لہذا میں اپنی جماعت دی گارنٹی دے سکتا الحمدللہ تعالی ہر چھوٹے کو چھوٹے سنی دے دل دے اندر جذبہ موجود ہے. اسا حضور دے ہر کمال کو بغیر دلیل دے منے دو، حضور دی ہر عظمت کو بغیر دلیل دے منے دو، حضور دی ہر شان کو بغیر دلیل دے منے دو. اسے کو منواون دے واسطے کوئی دلیل دی ضرورت نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. البتہ سمجھن تے سمجھاون واسطے دلائل سنن تے سمجھن بیان کرن اے بالکل ٹھیک ہے. اگر دلیل معلوم نہ ہوسی بے کو کی میں سمجھے سو جی توڑے تو اعتراض ٹھیک ہے جواب کی میں دے سو. ہمیشہ نمبر او گھندن جنہیں بغیر دلیل دے منن. جری ہستی دا ذکر پہلے تھے حضرت یار غار جی، انہوں دی شان سب کو بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ پہلا وصف انہوں نے یہ ہے کہ وہ بغیر دلیل دے حضور دی شان کو منن والے. حضور جو مدینہ طیبہ تشریف گھنن تے ایمیں جویں کچھ امور دے اندر بھرامے دا بھی اختلاف پائے ویندے. حضرت صدیق اکبر دے نال بعض صحابہ کرام دا ایمیں اختلاف پہ گیا. حضور نے صدیق اکبر کو موضوع بناتے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا حل تارکون لی صاحبی، حل تارکون لی صاحبی. اے میرے ای سنگتی دا احترام کرے سو کہ کہنا کرے سو، ان دی عظمت کو دل جا دے سو کہ کہنا دے سو. فرمایا ہو ٹائم کو یاد کرو سارے آدھے ہن کذبتا کذبتا کذبتا، ایو ایک تہا جرا میدان چاہ دہا صدقتا صدقتا صدقتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضور معراج کروں حضور معراج کو تشریف گدی آمدن کروڑا تے ارباں خرباں میل دا فاصلہ تھوڑے جو ٹائم میں چتائے کسر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. امام الکلام کلام الامام. حضور توجہ فرماؤ. حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو، جبریل جی میرے آقا یارا میں ویندہ پیاں واپس میں واقعہ تو سنا میں لوگیں کو ہے تا ذہن کنو اچھا منے سن تا کہنا. حضرت جبریل علیہ السلام نے رستے دے اندر حضور کو عرض کی تھی مکہ شریف پہنچڑ کنو پہلے وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی روایت وَلَكِنَّ أَبُو بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ. کوئی منے نہ منے ابو بکر ضرور منے سی، ضرور تصدیق کرے سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. وہ تھا صحیح حضور تشریف گندہ ہے. سرکار نے مجمع عام دے اندر واقعہ بیان فرمایا. ابو جہل کٹھا کیتا اپنے سنگتے کو، اپنے جماعتے کو، ہم نہیں پہ سمجھے اپنی جماعت کو. آؤ بھائی موقع میں فائدہ اٹھاؤ.
کہ بزرگا کیا موقع ہے اگر لگا جیرا انہیں واقعہ بیان کیتے نا کہ مکہ شریف کنو ایگن بیت المقدس اسائی ویندے رہے دو تجارت دے واسطے آمن ونجان دے اسا کو 2 مہینے تا لگ دن تو اے بلا صرف بیت المقدس سے دعویٰ نہیں اگو تی بھی ڈھیر سارا دعویٰ ہے تو اے عدر میں گیا بھی ہاں تے آیا بھی ہاں میں دورہ بھی کیتے ہیں سیر بھی کیتی ہے نظارے بھی کیتے ہیں آجات قدرت مشاہدہ بھی کیتے تو بھلا میں واپس ہی آگیا ٹائم تھوڑا جا لگے لوگوں نے ذہن کو اچھا ہوئے موقع کو فائدہ اٹھاؤ ایک بندے کو سنا تے آنکھوں بھی عقل تا نہیں بنے دی ایک ہی میں تھی سکتے بیمان نے تحریک چلائی میرا جو نبی دے جلسے دے خلاف وہ ہمت کرو ذرا سمجھانے میں کیا بیٹھا تھا جلسہ تھا ٹھیک ہے نا حضور نے کر دیتا تو لہذا میلاد النبی دے جلسے دے خلافی پہلے کنو پہ امدن تے میراج النبی دے جلسے دے مخالفی پہلے کنو پہ امدن موجہ تھیوان دی ضرورت نہیں پچھو نسبت دیکھنی چاہیے کنے بھی وینی ہے کہیں دی نسبت ابو جہل کنے وینی پہ کہیں دی نسبت ابو بکر کنے وینی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر کنے جنی نسبت وینی پہ یہ جماعت غریب جماعت اہل سنت و جماعت سبحان اللہ ایمیں صحیح ٹولی بناتے پوچھ گیا حضرت صدیق اکبر کنے آنکھیوس چھوٹے چھوٹے کنے ونجن فائدہ نہیں چودھری کو پکڑ گھنو تو سارے ریاجہ کٹھے اسے جماعت شامل تھی ویسی ملک صاحب کو پکڑ گھنو اپنا بناؤ خان صاحب کو اپنا بناؤ وڈیرے کو اپنا بناؤ جیرے ہوتے ماتا ہو تو سنو خود بخود جماعت شامل تھی ویسن ابو بکر وڈا ہی کو پہلے پکڑو دروازہ ون کھڑکایا اس آواز کھولو ذرا حضرت صدیق اکبر باہر تشریف بھینے آپ نے فرمایا جناب خیر ہے آج تشریف بھینے گئے کی میں تکلیف فرمائی ہے وہ جارا ایک مسئلہ بن گئے سنیا تا تو سوی ہو سی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہی تے توانل کرنا ہی مشورہ ایک بندہ آنکھے کہ میں رات دا ٹوریاں تے میں گیا ملک شام دے اندر فلسطین دے اندر آج دے مطابق بیت المقدس دے اندر میں نبی دی امامت کیتی ہے ولا آسمان تے گیا میں اللہ حاضر قیاس میراج دا بیان تے ولا کہ میں گیا بھی ہاں تے آیا بھی ہاں جی اتنا سفر کیتم تے تھوڑا ٹائم لگے اسائی ویندے رہے ویندے 2 مہینے تے لگدن آمن منجر دے ملک شام تک تا کیا عقل ہی کو منے دیئے حضرت ابو بکر صدیق نے اے نہیں آکھیا عقل نہیں بنے دی آپ نے فرمایا میں کوئی ایسا آکھیا کہیں سبحان اللہ انہیں کہتا سرکار دنا وہ جنا سنگتی بڑھ دی رات بھی جنی صحبت بڑھ دی سبحان اللہ جی ہر ویلے جنی رفاقت رہ دی جیرے ویلے کوئی ہوں دی مائیت چاہی ہوں تو آکھے حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا میرے آقا نے فرمائے تا اے تھوڑی گال کیتی انہیں چھوٹی گال کیتی ہے ایک انہیں وڈی گال کرن تا میرا ایمان او کو بھی تسلیم کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں دعوت فکر دینا بھائی ذرا توجہ فرماؤ جیرا بندہ روایت بیان کرے ان کو سڑنن راوی میراج والی روایت سنندہ پہ ابو جہل حضرت صدیق اکبر کو اے تھی کیا راوی ہون جیرا بندہ روایت یا حدیث بیان کرے راوی کو دیکھنا پوندے غلط ہے یا صحیح ہے اگر راوی غلط ہوئے تو روایت کلام تھی گندے اگر راوی واضح الحدیث ہوئے کذاب ہوئے حدیث موضوع تے من گھڑت بنوے دیئے اگر راوی متروک ہوئے تو روایت متروک تھی گئی بالکل ناقابل قبول اگر سیکا ہوئے معتمد ہوئے کوئی خامی نہ ہوئے تو اعلیٰ درجے دی صحیح صحت دے شرائط تھوڑی جی کمی ہوئے تو وہ حسن بن گئی اللہ حاضر کیا سنہ اقسام ہیں میں اے پوچھتا کہ بھی جیرے بندے حضور دی شان سنتے آدن راوی غلط ہے راوی ضعیف ہے صحیح روایت کو کنا بنے سن وہ بنے دن بہانا تو نے صحیح وہ بنے دن بہانا جی کہیں مسئلے کو آکھا شرک ہے کہیں کو آکھا بدعت ہے حدیث پیش کرو تو آدن اے ضعیف ہے اے اڈے بڑا ادمار کنے
مسائل کو بھجن دے واسطے ذہن خراب کرنے دے واسطے حالانکہ سنی نہ مشرک ہے نہ بدعتی ہے بے شک بے شک سنی سرندے ہوں کو جرا بدعتی نہ ہوئے سبحان اللہ مسجد سنی دی وال بدعتی کی میں تھے جلسہ سنی دی وال بدعتی کی میں تھے تو جرا بدعتی نہیں مشرک کی میں کافر تا وڈی بلائے ہوتا ضعیف حدیث تا بھی بہانہ بڑھندن لوگ جی یہ روایت ضعیف ہے ایسا نہیں بننی میں ای بحث نہیں پمدا کیونکہ بحث طویل تھی وسیع وقت قلیل ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جڑے لوگ حدیث کو نہ منا دے واسطے بہانہ بڑھیں دے راوی دا بہانہ بڑھیں دے بہینت کلام ہے میں پوچھنا صدیق اکبر نے ابو جہل جہے خبیث راوی دے کلام کیوں نہیں کیتا منیا کیوں ہے سبحان اللہ لہذا صدیق اکبر اصول دے گن نبی دی شان تو نے بیمان دی زبان کو بھی سنو انکار نہ کرو کیونکہ نبی دی شان دے واسطے کہیں دلیل دی ضرورت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد نمبر وہ چاہتے ہیں جرے دلیل دے وچ نہ پون جرے بحث دے وچ نہ پون جرے چونو چرا نہ کرن الحمدللہ ہوں جذبات دے نال ہوں محبت دے جھلکیاں او انوار او تجلیات جنہیں صحابہ کرام دے مقدس سینے دے اندر ہن سرکار دے بارے دے اندر او وراثتاً جری جماعت کو منتقل تھئیے او اہل سنت و جماعت ہے او ملاد والی جماعت ہے نبی دا چمن نا چمن والی جماعت ہے یا رسول اللہ آکھن والی جماعت ہے جنازے دے بعد دعا منگن والی جماعت ہے غوث اعظم دی یاری کرن والی جماعت ہے او غزالی زمان دی جماعت ہے او امام احمد رضا دی جماعت ہے او غوث اعظم تے خواجہ غریب نواز دی جماعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ بلند کچھ چوپن پتہ نہیں وہ میری جماعت ہے یا کہنا سبحان اللہ میرے خیال او دینے بیٹھے شاباش نے کو کچھ بلند تک کوئی تائید کر دیں یہ بھی ہوں درام دے داتا صاحب دے مزار شریف سے قوالی تھی بھی یہ ہوتا نا ٹولیاں قوالے دیا 8-10 بندے قوالی والے تھے 4-5 بندے قوالی گاون بیٹھے تھے پچھوں بیٹھے من چوپ جرے گاون بیٹھے واقعی مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں جاؤں آؤں جاؤں ای ویسے بڑا مزہ لاتی پہ بندہ جو گیا اون آکھیا بھی ٹولی تا ساری ہے تے 4-5 بندے اگو پڑھتے بیٹھے پیچھو چوک ہوئے تو سا چپ کیوں گئے آکھیا اے آدھے بیٹھے مدینے جاؤں اسائے بیٹھے سے انہیں کو چڑھاوان سبحان تو پچھلے میرے خلائے بیٹھے چڑھاوان انہیں کو مدینے بنر کے سبحان اللہ تھکے بیٹھا میں کہ ذرا تھوڑا جاؤں ذائقہ بدلوں چاہ تھوڑا تو نمبر او جماعت گنسی جے کو نبی دی دلیل جانے شان کو منن دے واسطے دلیل دی ضرورت نہ ہوئے وہ کیری جماعت ہے اہل سنت و جماعت حضور نبی ہن سچے نبی ہن بے شک آخری نبی ہن بے شک این دے واسطے منن دے واسطے اسے کو کہیں دلیل دی ضرورت نہیں بولو کہیں دلیل دی ضرورت نہیں بے شک البتہ قرآن تے حدیث آیا جو ہے سمجھانے دے واسطے ان کو پڑھنے تا پوسی وہ بھی تا ایک فرد طلب العلم فریدتون بے شک لہذا ہوں دے تکمیل دے واسطے میں چند جملے عرض کرے نا ختم نبوت دا مسئلہ ذرا سمجھو پہلے سمجھو ایدہ مانا بلکہ